صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، صدر محترم جمعیت علماء ضلع ٹونگ کے ذمہ داران، حضرت قاری مرتضی صاحب اور ان کے ساتھی، اور اس حال میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ اجلاس مجھے یہ کہنے پر مجبور کر رہا ہے کہ یہ قوم ابھی بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو مٹانے اور اسلام کو ختم کرنے والے خود مٹ گئے، مسلمان آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء، یاد رکھو میرے الفاظ کو، میری باتیں ذہن میں رکھ کے، دماغ میں محفوظ رکھ کے، اپنے سینے میں اتار کر کے یہاں سے جانا۔ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، جمعیت علماء ایک مذہبی جماعت ہے، جمعیت علماء ایک سماجی جماعت ہے، جمعیت علماء ایک NGO ہے۔ جمعیت علماء کا پارلیمنٹری سیاست یا اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت کے اکابر اور جمعیت کے بزرگوں نے اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک سوچ دی ہے، اور وہ سوچ کیا ہے؟ جمعیت کے فاؤنڈر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب اپنے شاگردوں کے ساتھ مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر ہندوستان آئے اور ان کا جہاز بمبئی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا، تو ملک سے کے گوشے گوشے سے ہندوستانی ان کے استقبال کے لیے بمبئی پہنچ گئے، اور ہر ایک کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ چلو ملک کے اس سپوت کا استقبال کرتے ہیں جس نے دیش کی آزادی کے لیے مالٹا کی جیلیں کاٹی ہیں۔ ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور سب حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے استقبال کے لیے بمبئی کی بندرگاہ پر موجود تھے۔ حضرت جہاز سے اترے اور استقبال کرنے والے مجمع پر ایک نظر ڈالی، اور پھر اپنی قیام گاہ پر پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اور ایک جملہ فرمایا تھا، وہی جمعیت کی سوچ ہے، وہی جمعیت کی فکر ہے، وہی جمعیت کا پیغام ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ ابھی تک ہم نے دیش کی آزادی کے لیے تنہا انگریزوں سے لڑائی لڑی ہے، اور ہم ناکام ہوتے رہے، اور انگریز لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پر عمل کرتا رہا۔ آج سے حضرت شیخ الہند نے فرمایا، میں اپنے شاگردوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے تو تنہا نہیں لڑیں گے، اپنے ساتھ ہندوؤں کو بھی جوڑیں گے، سکھوں کو بھی جوڑیں گے، عیسائیوں کو بھی جوڑیں گے، اور اس دیش کے ہر طبقے کو جوڑ کر کے تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کے خلاف صف آرا کر دیں گے۔ آسمان نے یہ کرشمہ دیکھا کہ جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ہو کر کے انگریزوں کے خلاف میدان کارزار میں آئے،
اور آزادی کا نعرہ بلند کیا تو اس حکومت کو بھی اپنا بوریا بستر گول کر کے یہاں سے جانا پڑا جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ جمعیت کی سوچ ہے، یہ